ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ مجھے پادریوں کے سمجھانے اور ان سے سمجھنے والوں پر سخت افسوس ہے کہ وہ اپنے گھر میں موسیٰ کی لڑائیوں پر تو غور نہیں کرتے اور اسلامی جنگوں پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، اور سمجھنے والے اپنی سادہ لوحی سے اسے مان بھی لیتے ہیں۔ اگر غور کیا جاوے تو موسوی جنگوں کا اعتراض حضرت مسیح پر بھی آتا ہے، کیونکہ وہ توریت کو مانتے تھے اور حضرت موسیٰ کو خدا کا نبی تسلیم کرتے تھے۔ اگر وہ ان جنگوں اور ان بچوں اور عورتوں کے قتل پر راضی نہ تھے تو انہوں نے اسے کیوں مانا؟ گویا وہ لڑائیاں خود مسیح نے کیں اور ان بچوں اور عورتوں کو خود مسیح نے قتل کیا۔ دراصل یہ ہے کہ خود مسیح علیہ السلام کو لڑائیوں کا موقع ہی نہیں ملا، ورنہ وہ کم نہ تھے۔ انہوں نے تو اپنے شاگردوں کو حکم دیا تھا کہ کپڑے بیچ کر تلواریں خریدیں۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ اگر قرآن شریف ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ان نبیوں پر سے امان اٹھ جاتی۔ قرآن شریف کا احسان ہے تمام نبیوں پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہے کہ انہوں نے آ کر ان سب کو اس الزام سے بری کر دکھایا۔ قرآن شریف کو خوب غور سے پڑھو تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ اس کی یہی تعلیم ہے کہ کسی سے تعرض نہ کرو، جنہوں نے سبقت نہیں کی ان سے احسان کرو، اور ابتدا کرنے والوں اور ظالموں کے مقابلے میں بھی دفاع کا لحاظ رکھو۔ حد سے نہ بڑھو۔ اسلام کی ابتدا میں ایسی مشکلات درپیش تھیں کہ ان کے نظیر نہیں ملتی۔ ایک کہ مسلمان ہونے پر مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے تھے، اور ہزاروں فتنے بپا ہوتے تھے، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ پس امن عامہ کے قیام کے لیے مقابلہ کرنا پڑا۔ اگر ہندو اس پہ اعتراض کرتے تو کچھ تعجب اور افسوس کی جانا تھی، مگر خود جن کے گھر میں اس سے بڑھ کر اعتراض آتا ہے ان کو اعتراض کرتے ہوئے دیکھ کر تعجب اور افسوس ہوتا ہے۔ عیسائیوں نے اس قسم کے اعتراض کرنے میں بڑا ظلم کیا ہے۔ کیا ان میں ایسا ہی ایمان ہے؟ پھر من جملہ اور جزیات کے غلامی کے مسئلے پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ قرآن شریف نے غلاموں کے آزاد کرنے کی تعلیم دی ہے اور تاکید کی ہے، اور جو اور کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اس قسم کے جزیات کو یہ لوگ محلے اعتراض کرا کر ناواقف لوگ اور آزاد طبع نوجوانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بس آپ کو مناسب ہے کہ آپ اعتراض کرتے وقت اس امر کا بھاری لحاظ رکھیں کہ اسے گناہ اور محلے اعتراض ٹھہرائیں جو خدا نے گناہ قرار دیا ہو، نہ وہ جو کہ پادری تجویز کریں۔ میں 16-17 سال کی عمر سے ان سے ملتا تھا، مگر اس نور کی وجہ سے جو خدا نے مجھے دیا تھا میں ہمیشہ سمجھ لیتا تھا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طرح پر تعدد ازدواج کے مسئلے پر اعتراض کر دیتے ہیں، مگر مجھے سخت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان نادانوں نے یہ اعتراض کرتے وقت اس بات پر ذرا بھی خیال نہیں کیا کہ اس کا اثر خود ان کے خداوند پر کیا پڑتا ہے۔ مجھے سخت رنج آتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ پادریوں کے اس اعتراض نے حضرت عیسیٰ پر سخت حملہ کیا ہے، کیونکہ جس کے گھر میں حضرت مریم گئی تھی اس کے پہلے بیوی تھی، پھر یہ اولاد کیسی قرار دی جائے گی؟ الہٰوازین، جبکہ مریم نے اور اس کی ماں نے یہ عہد خدا کے حضور کیا ہوا تھا کہ اس کا نکاح نہ کروں گی، پھر وہ کیا آفت اور مشکل پیش آئی تھی جو نکاح کر دیا۔ بہتر ہوتا کہ روح القدس کا بچہ مقدس ہیکل میں ہی جنتی۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں نکاح نہیں کی، ورنہ اس قوم کا فرض تھا کہ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول کرنے والے یہی ہوتے، کیونکہ ان کے ہاں نظائر موجود تھے۔ مگر جیسے اس وقت کو انہوں نے کھو دیا، آج بھی یہ مسیح موعود کو قبول نہیں کرتے، حالانکہ ایلیا کا قصہ ان میں موجود ہے اور اسی پر مسیح کی صداقت کا سارا معیار ہے۔ اگر مسیح واقعی مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کیوں پھونک مار کر ایلیا کو زندہ نہ کر دیا؟ یہود ابتلا سے بچ جاتے اور خود مسیح کو بھی ان تکالیف
اور مشکلات کا سامنا نہ ہوتا جو ایلیا کی تعویل سے پیش آئیں۔ ایک یہودی کی کتاب میرے پاس موجود ہے، وہ اس میں صاف لکھتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ہم سے مسیح کے انکار کا سوال کرے گا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب سامنے رکھ دیں گے کہ کیا اس میں نہیں لکھا کہ مسیح سے پہلے ایلیا آئے گا؟ اس میں یہ کہاں ہے کہ یوحنا آئے گا؟ اس پر اس نے بڑی بحث کی ہے اور پھر لوگوں کے سامنے اپیل کرتا ہے کہ بتاؤ ہم سچے ہیں یا نہیں۔ الغرض اس قسم کے جزیات کو یہ لوگ بدنما صورت میں پیش کر کے دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ اپنے اعتراضوں کے انتخاب میں ان امور کو مد نظر رکھیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ دین کا معاملہ بہت بڑا اہم اور نازک معاملہ ہے، اس میں بہت بڑی فکر اور غور کی ضرورت ہے۔ اس میں وہ پہلو اختیار کرنا چاہیے جو مشترک امت کا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قابل ہے کہ کوئی ایسی بات قابل تسلیم نہیں ہو سکتی جس کے نظائر موجود نہ ہوں۔ مثلاً ایک شخص کہے کہ ایک صندوق میں 1000 روپے رکھا تھا اور وہ جادو کے ذریعہ ہوا ہو کر اڑ گیا، تو اسے کون مانے گا؟ اسی طرح پر عیسائیوں کے معتقدات کا حال ہے۔ آپ اپنے اعتراض مرتب کر کے پیش کریں اور انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ منشی عبدالحق صاحب، اگر آپ تثلیث اور کفارہ کو توڑ کر دکھا دیں گے تو میں شاید اور کچھ نہ پوچھوں گا۔ حضرت مسیح موعود، تثلیث اور کفارے کی تردید کے دلائل تو ہم انشاءاللہ اتنے بیان کریں گے کہ جو ان کے ابطال کے لیے کافی سے بڑھ کر ہوں گے، مگر میری رائے میں جو ترتیب میں نے آپ کو اشارہ کی ہے اس پر چلنے سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس وقت میں خلط نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں مختصر اور اشارے کے طور پر اتنا کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت 3 قومیں یہود، مسلمان اور عیسائی موجود ہیں۔ ان میں سے یہود اور مسلمان بالاتفاق توحید پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عیسائی تثلیث کے قائل ہیں۔ اب ہم عیسائیوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر واقعی تثلیث کی تعلیم حق تھی اور نجات کا یہی اصل ذریعہ تھا تو پھر کیا اندھیر مچا ہوا ہے کہ تورات میں اس تعلیم کا کوئی نشان نہیں ملتا؟ یہودیوں کے اظہار لے کر دیکھو۔ اس کے سوائے ایک اور امر قابل غور ہے کہ یہودیوں کے مختلف فرقے ہیں اور بہت سی باتوں میں ان میں باہمی اختلاف ہے، لیکن توحید کے اقرار میں ذرا بھی اختلاف نہیں۔ اگر تثلیث واقعی مدار نجات تھی تو کیا سارے کے سارے فرقے ہی اس کو فراموش کر دیتے اور ایک آدھ فرقہ بھی اس پر قائم نہ رہتا؟ کیا یہ تعجب خیز امر نہ ہوگا کہ ایک عظیم الشان قوم جس میں ہزاروں ہزار فاضل ہر زمانے میں موجود رہے اور برابر مسیح علیہ السلام کے وقت تک جن میں نبی آتے رہے، ان کو ایسی تعلیم سے بالکل بے خبری ہو جاوے جو موسیٰ علیہ السلام کی معرفت انہیں ملی ہو اور مدار نجات بھی وہی ہو؟ یہ بالکل خلاف قیاس اور بیہودہ بات ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تثلیث کا عقیدہ خود تراشیدہ عقیدہ ہے۔ نبیوں کے صحیفوں میں اس کا کوئی پتہ نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ حق کے خلاف ہے۔ پس یہودیوں میں توحید پر اتفاق ہونا اور تثلیث پر کسی ایک کا بھی قائم نہ ہونا صریح دلیل اس امر کی ہے کہ یہ باطل ہے۔ حالانکہ خود عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں بھی تثلیث کے متعلق ہمیشہ سے اختلاف چلا آتا ہے اور یونیٹیرین فرقہ اب تک موجود ہے۔ میں نے ایک یہودی سے دریافت کیا تھا کہ تورات میں کہیں تثلیث کا بھی ذکر ہے اور یا تمہارے تعامل میں کہیں اس کا بھی پتہ لگتا ہے؟ اس نے صاف اقرار کیا کہ ہرگز نہیں، ہماری توحید وہی ہے جو قرآن مجید میں ہے اور کوئی فرقہ ہمارا تثلیث کا قائل نہیں۔ اس نے یہ کہا کہ اگر تثلیث پر مدار نجات ہوتا تو ہمیں جو تورات کے حکموں کو چوکھٹوں اور آستینوں پر لکھنے کا حکم تھا، کہیں تثلیث کے لکھنے کا بھی ہوتا۔ پھر دوسری دلیل اس کی ابطال پر یہ ہے کہ باطنی شریعت میں اس کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے۔ باطنی شریعت بجائے خود توحید چاہتی ہے۔ پادری فنڈر صاحب نے اپنی کتابوں میں اعتراف کر لیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے جزیرے میں رہتا ہو جہاں تثلیث نہیں پہنچی، اس سے توحید ہی کا مطالبہ ہوگا، نہ کہ تثلیث کا۔ پس اس سے صاف معلوم ہوتا ہے
کہ باطنی شریعت توحید کو چاہتی ہے نہ تثلیث کو، کیونکہ تثلیث اگر فطرت میں ہوتی تو سوال اس کا ہونا چاہیے تھا۔ پھر تیسری دلیل اس کی ابطال پر یہ ہے کہ جس قدر عناصر خدا تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ سب قروی ہیں۔ پانی کا قطرہ دیکھو، اجرام سماوی کو دیکھو، زمین کو دیکھو، یہ اس لیے کہ قربیت میں ایک وحدت ہوتی ہے۔ پس اگر خدا میں تثلیث تھی تو چاہیے تھا کہ مثلث نما اشیاء ہوتی۔ ان سب باتوں کے علاوہ بار ثبوت مدعی کے ذمے ہے جو تثلیث کا قائل ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اس کے دلائل دے۔ ہم جو کچھ توحید کے متعلق یہودیوں کا تعامل باوجود اختلاف فرقوں کے اور باطنی شریعت میں اس کا اثر ہونا اور قانون قدرت میں ان کے نظیر کا ملنا بتاتے ہیں، اس پر غور کرنے کے بعد اگر کوئی تقوی سے کام لے تو وہ سمجھ لے گا کہ تثلیث پر جس قدر زور دیا گیا ہے وہ شرعی ظلم ہے۔